لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم بھی حق پر ہو، تم بھی حق پر ہو، تم بھی حق پر ہو، یہ بات غلط ہے۔ اس میں ایک جو علماء کا جو طبقہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی آج یہ زمانہ ہے، علماء کرام بھی سمجھتے ہیں اور عوام بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ مظلوم ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق اور اتحاد کا درس دیں اور آپس میں اختلاف بیان نہ کریں، امت بڑی مظلوم، یہ فریاد وہ لوگ کرتے ہیں علماء، اور اتحاد اور اتفاق کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تو قرآن مجید، یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے، اس حوالے سے تو قرآن مجید میں پہلے اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی ہے۔ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بھائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ بھائی جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ زمین پر فساد نہ پھیلائیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں خبردار یہی لوگ فساد پیدا کرنے والے ہیں زمین پر، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ایک طرف مسلمان، دوسری طرف کافر۔ جب مسلمانوں نے کافر کے باطل بتوں پر، باطل خداؤں پر رد کیا اور بتوں کو توڑ دیا، تو وہاں پر جو کافر ہے انہوں نے مسلمان کے ساتھ اختلاف شروع کیا، لڑائی جھگڑا شروع کیا، اور مسلمانوں نے ان لوگوں کے ساتھ جہاد شروع کیا کہ بھائی یہ تو کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے ہیں، تو آپس میں اختلاف بن گیا۔ جب آپس میں اختلاف بن گیا تو آج کل کے زمانے میں جو مولوی ہوتے ہیں وہ دراصل اتحاد کا درس دیتے ہیں، وہ دراصل اتحاد کا درس نہیں، وہ منافقین کی وہ عمل کرتے ہیں، منافقین کی وہ جو کام، منافقین کا جو کام تھا اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب مسلمان کا اور کافر کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف پیدا ہوا تو منافقین، تیسرے قسم کے لوگ منافقین، وہ آ گئے اور دونوں کی بات کو درست کہہ کر ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم تو آپس میں اصلاح کرتے ہیں کہ مسلمان اور کافر آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، دونوں ایک ہو جائیں تاکہ اختلاف ختم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ لوگ بظاہر اتحاد کا درس دیتے ہیں کہ مسلمان اور کافر آپس میں اتحاد کرے، اختلاف ختم کرے، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے اور ایک دوسروں کو قتل نہ کرے، یہ بظاہر اگرچہ اتحاد ہے لیکن حقیقت میں آپ لوگ فساد پھیلاتے ہیں، حق اور باطل کے خلاف ملاپ کرتے ہیں، آپ لوگ حق اور باطل کے خلاف لڑائی جھگڑا نہیں بلکہ آپ لوگ حق اور باطل کو ملانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ حق اور باطل کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں وہ منافقین ہوتے ہیں، وہ خیرخواہ ہو سکتے۔ تو اسی وجہ سے جو لوگ یہ کہتے ہیں منبروں پر لوگوں کو ملامت کرتے ہیں کہ آج کا زمانہ مناظرے کا نہیں ہے، آج کے زمانے میں اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، اور آج کے زمانے میں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، امت مسلمہ بڑی مظلوم ہے، وہاں پر کافر امت مسلمہ پر غالب آ چکے ہیں، امت مسلمہ کو اتحاد کرنا چاہیے، اتفاق کرنا چاہیے، یہ بڑے منافقین لوگ ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اس بات کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے کہ آپ صرف حق اور باطل کا اختلاط کریں، ملاپ کریں، بلکہ اس قرآن مجید کے نام پر اگر آپ غور اور فکر کریں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ الفرقان، یہ قرآن مجید جو ہے یہ حق اور باطل کے مابین اتحاد نہیں بلکہ فرق اور تمیز کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اگر حق اور باطل کا اختلاف ختم، حق اور باطل کے مابین تمیز کرنے کے بغیر ہوتا تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے میدان میں نہیں جاتے۔ اگر باطل اور حق کا آپس میں اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ شہادت کے جام نہیں نوش لیتے۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ باطل کے ساتھ اختلاف رکھ سکتے ہیں، اتحاد نہیں۔ اگر آپ اتحاد رکھنا چاہتے ہیں باطل کے ساتھ تو اس شرط پر کہ باطل اپنا جو باطل نظریہ ہے اس کو چھوڑ کر آپ کے حق نظریہ کو تسلیم کرے، تب آپ ایک باطل کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں۔ اس وقت وہ باطل نہیں رہ سکتا، وہ حق ہی بن جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ دیکھیں، یہ بات تو ہوئی کہ بھائی اتحاد کا درس نہ دیا کرے، اتحاد کا درس کبھی نہ دیا کرے، کیونکہ حق اور باطل کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔